محمد شیراز یاسین ڈسٹرکٹ لیا سے۔ سر پچھلی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سویا ہوا، اچانک ہی میں دیکھتا ہوں کہ میں جیسے ہاتھ اوپر کرتا ہوں کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ مسلسل پچھلی تین راتوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو سر مہربانی کر کے اس کے بارے میں بتا دیں، آپ کی مہربانی ہو۔ شیراز بھائی لیا پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے، وہاں سے انہوں نے کال کی۔ 2-3 دن آپ نے مسلسل یہ خواب دیکھا، تو آپ سفر کی تیاری کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو عن قریب کوئی سفر درپیش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اگر کوئی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو مبارک فرمائے، اور مبارک سفر بھی آپ کو نصیب فرمائے۔ تو جب بھی سفر درپیش ہو تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول، سنتیں اور آداب وغیرہ آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نہ صرف ہمارے شیراز بھائی بلکہ دیگر اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں وہ بھی اس کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ ہم سفر کرتے ہیں، ہر شخص سفر کرتا ہے۔ بعض روزانہ سفر کرتے ہیں، بعض ہفتے میں سفر کرتے ہیں، بعض مہینے میں سفر کرتے ہیں، بعض لوگ دوسرے ممالک بھی سفر کرتے ہیں، ہر طرح کا سفر ہوتا ہے۔ تو سفر ایک کام ہے جو تقریباً ہر انسان کو درپیش ہوتا ہے، لیکن سفر کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کی سنتیں اور آداب کیا ہیں، یہ ظاہر کے سب نہیں جانا کرتے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول میں آپ کو سفر کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور اگر سنت کی نیت سے عمل بھی کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ اشیاۃ اللمعات میں یہ مضمون ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ، مفہوم جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ تو یہ کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ جب بھی سفر درپیش ہو، اگر کوئی عذر نہیں ہے، یعنی مثال ہے منگل ہے اور آپ کو بدھ کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے یا بہت ضروری ہے، تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ لیکن اگر گنجائش نکلتی ہو اور آپ کے پاس ایسی سہولت ہے کہ آپ اپنے جدول کو کم و بیش کر سکتے ہیں، تو پھر کوشش کر کے جمعرات کو سفر کی ابتدا کریں، انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر سہولت ہو تو رات کو سفر کیا جائے، کہ رات کو سفر جلد طے ہوتا ہے، سنت میں عظمت ہے، برکت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اگر ممکن ہو، آپ کے پاس ایسی سہولت ہو کہ آپ چاہیں دن کو کریں چاہیں رات کو کریں، تو رات کو سفر اختیار کریں کہ رات کو سفر جلد طے ہوتا ہے۔ اگر چند اسلامی بھائی مل کر قافلے کی صورت میں سفر کریں تو کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ بھی سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو جب بھی 3 ہوں، 2 بھی ہوں، تو بھی ایک کو امیر بنا لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ سفر میں سہولت رہے گی، انتظام میں سہولت رہے گی، اور انشاءاللہ عز و جل بحسن خوبی جو ہے وہ سفر پورا ہو جائے گا۔ چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کے لیے آئے تو وہ اس کا عذر قبول کرے، خواہ حق پر ہو یا باطل پر۔ جو ایسا نہ کرے وہ میرے حوض پر نہیں آئے گا۔ الامان والحفیظ۔